الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 22، یہ جو رکوع تھا 4 نمبر رکوع 4 نمبر رکوع، اسی کا کنٹینیوشن ازواج مطہرات کو جو احکام دیے گئے ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور جو اللہ اور رسول کا کہا مانے گی اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کسی اجنبی یا نامحرم شخص سے نرم زبان سے بات نہ کرو۔ لچکدار باتیں ہوتی ہیں نا، ایسی نامحرموں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب کے لیے بھی ہے آرڈر، ایسی باتیں لچکدار باتیں نرمی سے بات نہیں کرو نامحرموں سے، کہ دل کی خرابی میں وہ مبتلا شخص غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ نرمی سے انہیں لچک والی باتیں نہیں کرو، لچکدار باتیں۔ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بنا وجہ بازار میں گھومنا یا کہیں اور باہر گھومتے رہنا، ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی کہ گھروں میں ٹکی رہو۔ ہاں، جب ضرورت ہے تو جانا ہے، کچھ چیزیں ضرورت کی چیزیں لانی ہیں، ڈاکٹر کے جانا ہے وہ الگ بات، کلاسز کے لیے جانا ہے وہ الگ بات۔ بنا وجہ کے گھومتے پھرتے رہنا، ونڈو شاپنگ کرنی یا کچھ اور، یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اوکے، تو گھروں میں ٹکی رہو، دور جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ نکلو، پیر میں پائل اور پھر کھنکھناہٹ سارے لوگ سنیں، خوشبو ایسی لگائے کہ سارے لوگ دیکھتے ہی رہیں۔ تو یہ سارے سج دھج کے جانا یہ دور جاہلیت کا رواج تھا، تو ایسے نہیں کرو۔ پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تم سے گندگی اور میل کچیل دور کرنا اور خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو آرڈر آئے ہوئے ہیں ازواج مطہرات کو، ساتھ ساتھ ہم سارے عورتوں کے لیے بھی یہی آرڈر ہے۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک، جس میں اہل ایمان کے صفات کے بارے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اطاعت کے بارے میں۔ یاد رکھو مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، دیکھیں جب مسلمان اور مومن آتے ہیں نا الگ الگ کر کے، تو پھر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے بہت زیادہ دیندار، فالوور، گناہ نہیں کرنے والا، تھوڑی بہت ہوتی ہے ویسی، لیکن اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہا گیا مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس کو نہ مانے۔ پھر آگے فرمایا، جب آپ زید سے کہہ رہے تھے، زید رضی اللہ عنہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا پہلے بنایا ہوا تھا، لیکن جب آرڈر آ گئی تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس لیے سبھی لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا ایسا کہتے تھے۔ تو یہ زید رضی اللہ عنہ جو تھے
ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی جو بیٹی تھی زینب، ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی. وہ بھی جب رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا زینب کے لیے تو ان کے گھر والے تیار نہیں تھے زید کو دینے کے لیے، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ غلام تھے، تو وہ ایک نسل کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے وہ پسند نہیں کر رہے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، اللہ اور رسول کا جب فیصلہ آ جائے تو کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نہ مانے، تو اس لیے زینب رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی. لیکن دونوں کی بنتی نہیں تھی، ایک غلام خاندان سے تھے، یعنی غلام تھے نا، تو یہ خاندانی لیڈی تھی. تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیتے تو گارنٹیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کرنی ہی کرنی تھی، ان کو پتہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق نہ دیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ آپ اگر وہ طلاق دیں گے، مجھے شادی کرنی پڑی تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بیوی سے، یعنی اپنی بہو سے شادی کر دی، کیونکہ وہ لوگ ایڈاپٹیڈ چائلڈ کو بھی ایز اے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو ان کو ڈر تھا. تو زید رضی اللہ عنہ کو پھسلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر ان کے بات یہ تھی کہ میں نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن زید رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے نہیں آپ طلاق نہیں دو ان کو، زینب رضی اللہ عنہ کو. تو یہی بات اب یاد رکھیے بیک گراؤنڈ کو. جب آپ زید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ، یعنی طلاق نہ دے اور اللہ سے ڈر، آپ اپنے دل کی بات چھپا رہے تھے. یہ بات چھپا رہے تھے کہ ان کو اب ان سے شادی کرنی پڑے گی زینب رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ لوگ پھر تانا دینا شروع کریں گے، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. اللہ کو یہ سسٹم توڑنا تھا کہ ایڈاپٹیڈ چائلڈ حقیقی بچہ نہیں ہوتا، منہ بولا بچہ منہ بولا ہی رہتا ہے، وہ حقیقی نہیں بن سکتا. اور جو بہو آئی ہوئی ہے ان کی اپنی بہو نہیں ہے، سگی بہو کی طرح نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کے طعنوں سے خوف زدہ تھے، حالانکہ ڈرنے کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تو ہم نے زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں کے بارے میں لوگوں پر کوئی تنگی نہ رہے کہ اس سے شادی نہیں کر سکتی، یا منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو بہو ہو گئی. تو یہ سسٹم توڑنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے طے کر دیا. جو اللہ نے کہا تم کو کرنا ہے تو کرنا ہی ہوگا. اللہ کا نبیوں کے لیے یہی طریقہ رہا ہے. پہلے بھی نبیوں کو مشکلات بھی ہوتی تھی، اگر اللہ کا کوئی کچھ آرڈر ایسے ہوتے تھے اللہ کے کہ مشکلات ہوتی تھی، پھر بھی ان کو کرنا پڑتا تھا. جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو رہی ہے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا، لیکن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر ہے. اللہ کا نبیوں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم پر بہرحال عمل کرنا طے ہوتا ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد تھی، میلز مطلب بیٹے کوئی نہیں تھے، بیٹے جو ہوئے تھے وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں وہ بیٹیاں ہی تھیں. کوئی بھی مرد جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آخری نبی کھلا کھلا بتا دیا گیا. اب یہ لوگ ٹویسٹ کر کے بتاتے، دیکھو نبی آؤ، خاتم کا مطلب رنگ ہے، تو اس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہیں یہ لوگ، ٹویسٹ کر کے بات کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے بتا دیا کہ آخری رسول آخری نبی ہے. یہ نبی کا ورڈ یوز کیا گیا، رسول بھی نہیں، کیونکہ رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا. تو جس کو ٹویسٹ کرنا ہے وہ بھی یہاں پر پھنس جائے گا. پھر آگے رکو نمبر 6 ہے، آیا نمبر 41 سے لے کے 52 تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور حقوق کے بارے میں آتا ہے. ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو
صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی نمازیں بھی اور صبح شام کے اذکار بھی۔ وہ تم پر رحمت فرماتا ہے۔ اور خاص طور سے پتہ ہے جب نماز کے بعد ہم تھوڑا ٹائم بیٹھتے ہیں نا وہاں پر، وہیں پہ بیٹھے رہتے اور پھر تسبیح کرتے بغیر بات کیے، تو فرشتے دعا کر رہے ہوتے، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان کی مغفرت کر۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، یہاں رائٹ لیفٹ میں سلام پھیرنے کی دری اٹھ جاتے ہیں کہ کب یہ سلام پھیرتے ہو کب اٹھ جاتے ہو۔ تو تھوڑا ٹائم بیٹھا کریں، دعا کیا کریں، اذکار پڑھا کریں۔ وہ تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ آخرت میں تمہارا استقبال سلام کے ساتھ ہوگا، اللہ بھی سلام کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ انہیں اور زیادہ کچھ دینے والا ہے، جو کیے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ کافروں منافقوں کا کہا نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر آگے فرمایا، اے ایمان والو، ہاتھ لگانے سے پہلے عورتوں کو اگر طلاق دے دو تو پھر ان پر کوئی عدت نہیں، یعنی اب مہر تم نے فکس نہیں کیا تھا اور ہاتھ نہیں لگایا، یعنی مباشرت نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کر دو، طلاق دے رہے تو۔ لیکن اب مباشرت نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر ہوئی تھی، تو پھر آدھا مہر اس کو دینا ہوگا اور طلاق دینی ہوگی اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں۔ لیکن ہاتھ نہیں لگائے یعنی مباشرت نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں رہے گی، جیسے عدت ہوتی ہے نا، اتنے ٹائم وہ عدت گزارے تبھی اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے، تو یہ عدت اس پہ نہیں ہوگی، بس ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دو اگر مہر مقرر نہیں ہے تو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیویاں جن کے مہر آپ ادا کر چکے آپ کے لیے حلال ہیں، مہر دے دیے اب وہ حلال ہو گئی، نکاح کر لیا، اور آپ کی لونڈیاں جو ہیں وہ بھی حلال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور چچا زاد بہنیں، پھپھی زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی سب حلال ہے، اور وہ بھی عورتیں جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیں، یعنی مہر لینے کے بغیر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کر سکتے، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ پھر کر سکتے اس کے ساتھ نکاح۔ یہ حکم خاص آپ کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی، لیکن مومنوں کو صرف 4 شادیاں۔ اب اس کے کئی ریزنز تھے، ایک تو وہ جو قبیلے کو ملانا اور دوسری بھی چیزیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، پہلی بات جو نبی ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں عام انسانوں سے، عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا جو شرف ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں ساتھ رکھیں، جسے چاہیں الگ کر دیں، پھر اپنے پاس بلا لیں، اس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور وہ اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اب اس کے بعد کسی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کے بعد نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویوں کو لے آئیں، ان کی جگہ اور دوسری بیویاں بھی نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی آ گئی، خواہ آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو، خوبصورت بھی نظر آ رہی ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، سوائے کنیزوں کے، جو لونڈیاں ہیں اس کے۔ پھر رکو نمبر
7 ہے آیا نمبر 53 سے لے کے 58 تک، جس میں احترام نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور درود و سلام کے بارے میں آتا ہے۔ ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت کے داخل نہ ہو۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو اجازت کے بغیر نہ جائے۔ اگر بیل ہے تو بیل مارے، یا تو اگر بیل نہیں ہے تو نوک کیا کرے، اگر اجازت دیتے تو ہی جائیں۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہا کرو۔ اب پک رہا ہے کھانا، پہلے ہی جا کے بیٹھ گئے، جسے جنرلی ٹائمنگز پتہ ہوتے ہیں کہ اتنے بجے بلائیں، ان کے گھر میں اتنے بجے کھانا پکتا ہے، تو پکنے کے بعد جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پک رہا ہے، ہانڈی چڑھانے ابھی لے لیا اور یہاں جا کے بیٹھیں کہ کب پکے گا اور پھر ہم کھائیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی یہی آرڈر ہے۔ جب لوگ دعوتیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس، اور پھر وہ بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے۔ تو جب بلایا جائے اس وقت جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ۔ ابھی کھانا کھائے نا تو وہاں گپ شپ کرتے کیوں بیٹھیں؟ ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں، آدمیوں کے الگ جماعت بیٹھ جاتی ہے اور عورتوں کی الگ، حالانکہ کبھی کبھی گھر والے ایسا چاہتے ہیں کہ جلدی یہ چلے جائے، ہم صبح سے تھک گئے، کب سو جائیں گے، بستر ملے گا، لیکن یہ مہمان جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کھانا کھا لو تو نکل جاؤ، ویٹ نہیں کرو، گپ شپ مارتے نہیں بیٹھو، بھنکس مارتے نہیں بیٹھو وہاں بیٹھ کے، باتوں میں نہ لگ جایا کرو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایون ہم سبھی کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب مہمان آتے اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ تم سے شرم میں کچھ کہتے بھی نہیں۔ اب مہمان کو کہاں کہیں گے جاؤ تم ابھی بس ہو گئے ہیں، ایسے تو نہیں بول سکتے نا، تو شرم کرتے ہیں۔ مگر اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اللہ بتا دیتا ہے جو سچ بات ہے، صحیح بات ہے، وہ اللہ بتا دیتا ہے۔ اور جب امہات المومنین سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اب مہمان آتے، میلز بھی کچن کے اندر گھس جاتے، بہت بدتمیزی ہے یہ۔ جب عورت کوئی کچن میں ہو اور یہ مہمان جب آ جائے تو اگر ان کو کچھ چاہیے بھی تو ان کے مردوں سے بولا کرے کہ یہ چیز چاہیے، یا تو پاسبل نہیں ہے تو پردے کے پیچھے سے، ان کے ڈائریکٹ سامنے نہیں جائیں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ایذا نہ پہنچاؤ، یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس طرح تم کرتے ہو۔ ایٹیکیٹس فالو کرو، کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کبھی نکاح جائز نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کے ساتھ کسی نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ وہ سب کی مائیں ہیں۔ اگر ازواج مطہرات کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور ان کے میل جول کی جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، اور لونڈیا غلام جو ہیں، ان کے گھروں میں داخل ہو تو ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے گھر میں ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں، درود بھیجنے کی بھی کئی فضیلتیں ہیں، لیکن لوگوں نے جو اپنے طرف سے درودیں بنائے ہوئی ہیں اس سے احتیاط کرے۔ اتنا اس میں شرکیہ ورڈ ڈالے ہوئے ہیں، تو احتیاط کرے کون سا درود پڑھے۔ درود ابراہیم از دا بیسٹ، جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں نا، وہ سب سے بیسٹ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سوان، تو سب سے بیسٹ درود ہے، لیکن شرکیہ درود نہیں۔ اوکے، تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، خاص طور سے جمعہ وغیرہ میں ایک دوسرے کو یاد دیا کرو کہ درود بھیجنا ہے، اس کے کئی فضیلتیں آتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ستانے والوں پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستانے والے اور ایسی بات پر تہمت لگانے والے جو انہوں نے کی ہی نہیں، بنا وجہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو، وہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہتان بھی تم باندھ رہے ہو، کیونکہ ایک انہوں نے کیا نہیں، وہ تم نے الزام لگا دیا، جھوٹ بھی بول رہے، گناہ ہے یہ، تو ڈبل گناہ ہو گیا تمہارا، تہمت لگانے کا بھی اور ویسے بھی یہ گناہ ہے۔
پھر رکو نمبر 8 ہے آیت نمبر 59 سے لے کے 68 تک، جس میں منافقین کا حال اور قیامت کے بارے میں آیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو، یعنی ہم سب کے لیے بھی آرڈر ہے یہ جو اب آرڈر آنے والا ہے، سب کے لیے، تو ایمان والے ہم ہیں نا، تو ہمارے لیے بھی آرڈر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے جن کو نہیں کرنا ہوتا ہے نا، وہ بولتے دیکھو یہ تو ازواج مطہرات کے لیے آرڈر تھے، ہمارے لیے نہیں۔ صاف صاف کہا گیا ہے، اپنے بیویوں کو بھی کہو، بیٹیوں کو بھی کہو، اور اہل ایمان کی ساری عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرو، یعنی عبایا پہننا ہے۔ پہلے عبایا نہیں ہوتے تھے، چادریں لمبی کی لمبی چادر اوپر اوڑھ کے پورا وہ باہر نکلتی تھی، تو جب بھی باہر جانا ہے تو پورا کور کر کے جایا کرو۔ پھر آگے فرمایا اگر یہ منافق بری باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ سے ان کے خلاف ایسی کارروائی کروائیں گے کہ یہ اس شہر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور جہاں جائیں گے مارے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیں قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کیا پتہ وہ جلدی آ جائے گی، ہمیں نہیں پتہ، قریب ہی لگی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کافر اللہ کے نزدیک ملعون ہے، لعنت کیے گئے، وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ قیامت کا صرف سوال کر رہے نا، لیکن اس وقت کوئی کسی کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کہیں گے، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہاں مانا ہوتا، اب لیکن کہہ کے کیا فائدہ؟ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو ان کو دوگنا عذاب دے دے۔ دوگنا تو ان کو بھی ملے گا، کیونکہ ان کو بھی دیکھ کے پیچھے والوں نے بھی شروع کر دیا نا۔ پھر سورہ الاحزاب کا لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 69 سے لے کے 73 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے بچو، یعنی ان کو تکلیف دینے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے بچو، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے کیا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہو جو تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اوکے۔ تو اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، ان کے اپنے لوگوں نے ستایا۔ کہتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ ان کے جسم میں کچھ عیب ہے، کچھ بیماری ہے، اس طرح سے بھی ان کو ستایا گیا، اور بھی کئی چیزیں ان پہ الزام بھی لگایا گیا، زنا وغیرہ کا۔ تو اس طرح نہیں ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا ویسے نہیں ستاؤ۔ اللہ نے ان کے بہتان سے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری الذمہ کر دیا، جو بھی بہتان لگائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک باعزت تھے، عزت والے تھے۔ پھر آگے کی جو آیتیں آئی ہیں وہ ہمیشہ خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اس کا میں جسٹ مفہوم بتاتی ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، صاف سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اکثر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے خطبوں کے اندر۔ پھر آگے فرمایا ہم نے اپنی امانت، اب امانت کے کئی مفہوم لیے گئے، کسی نے کہا شرعی احکام، کسی نے کہا خلافت and so on۔ تو ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، سب پیچھے ہٹ گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، اس نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ ظالم اور نادان ہے انسان۔ اس امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق، مشرک مرد اور عورتیں جو ہے ان کو سزا دے، اور مومن مرد اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر ہماری الحمدللہ
سورہ الاحزاب کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ سبا یہ جو 34 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 6 رکوع ہے اور 54 آیات آتے ہیں۔ سبا کا مطلب کیا ہے؟ قوم سبا کو کہتے ہیں، اور رکوع نمبر 2 میں سبا کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام السبا، سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ہر عمل اپنی اچھائی اور برائی کے لحاظ سے کسی نتیجے کے حامل ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ نتائج یہاں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بھی اچھا اور برا کریں گے اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اکثر دیکھیں جو بھی اچھا کرتے ہیں، جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اچھا کرتے تو اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہونے والی ہیں۔ لیکن کافروں کے لیے وہ جو نیک کیے ہوں گے کوئی چیز، وہ دنیا میں ہی ملے گی، آخرت میں نہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے آخرت اور دنیا دونوں میں دیکھی جا سکتی، ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جزا اور سزا کا یہ قانون اس صورت کا موضوع ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک، جس میں جزا اور سزا کا انکار اس کے بارے میں آتا ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق وہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی، آسمان پر چڑھنے والی ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، کافروں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں، میرے رب کی قسم، قیامت ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے والے سزا پائے۔ پھر آگے فرمایا، علم والے خوب جانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، راہ حق کا رہنما ہے، مگر کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک شخص بتائیں جو کہتا ہے کہ جب ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا تو ہم نئے سرے سے زندہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے یا مجنون معلوم ہوتا ہے یہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ بری طرح بہک گئے ہیں، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ ہم چاہیں تو ان کو زمین میں ڈھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے، لیکن مہلت دی ہوئی ہے نا، اس لیے اللہ جلدی نہیں پکڑتا ان لوگوں کو، ڈھیل دے رہا ہے، یہ سب ڈھیل ملی ہوئی ہے ان کو۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 10 سے لے کے 21 تک، جس میں بتایا گیا کہ شکر گزار کو، جو بھی شکر گزاری کرے گا اس کو اچھا صلہ ضرور ملے گا، اور جو ناشکری کریں گے اسے بری جزا ملے گی۔ تو اس میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کو بہت ساری چیزیں مل گئی، نعمتیں ملی اور انہوں نے شکر کیا، اور دوسرا ہے قوم سبا جو تھی، ان کو نعمتیں ملی لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام پر بے شمار عنایات فرمائی، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، ان کے یہاں لوہا نرم کر دیا گیا۔ سوچو لوہا کتنا ہارڈ ہوتا ہے نا، لیکن ان کے لیے وہ بھی سافٹ بنا دیا گیا۔ اللہ جو چاہے کرا دے، تاکہ لوہے سے زریں بنائیں۔ یہ جو زریں بنائی جاتی جنگوں میں یوز ہوتی ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ اللہ نے سکھائے داؤد علیہ السلام کو، اور نیک عمل کرے تاکہ وہ نیک عمل بھی کرے، اس لیے سکھایا گیا۔ پھر آگے فرمایا، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ونڈ ہے، ایئر جو ہے، ان کے تابع تھی، وہ جہاں چاہے وہاں چلا سکتے تھے، اور تانبے یعنی کاپر جو ہے اس کے چشمے بھی اس کے لیے جاری کر دیے۔ سوچے تانبے کی چشمے، ریور بہہ رہی ہے،
जिन्नात उनके ताबे थे, जिन्नात भी कंट्रोल में थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। वो उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते। जो जिन्नात थे उनको ऑर्डर दिया जाता, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते इमारतें बनाने, लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें, तो बनाते थे। इवन मुजस्समे बनाए जाते थे, बड़े बड़े लगन, डेगचे, देगे बनाई जाती थी, जिन्नात बना के देते थे। हमने कहा कि ऐ आले दाऊद, शुक्रगुजार रहना, मगर कम ही बंदे शुक्र अदा करते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उनकी लाठी को दीमक ने खा लिया, तो वो गिर गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम कब के फौत हो गए थे, लेकिन एक लकड़ी थी उनके हाथ में, लाठी थी, वो पकड़ के ऐसे खड़े थे। तो जिन्नात ने सारे के सारे जो काम दिए हुए थे कंस्ट्रक्शन के, वो सारे काम कर दिए। उनको लगा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हमको देख रहे हैं, लेकिन कैसे पता चला जिन्नात को कि ये फौत हो गए? जब दीमक ने वो लकड़ी को खाना शुरू किया तो वो क्या हो गया, लकड़ी भूसा बन गई और वो लकड़ी गिरने की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिर गए। तब पता चला जिन्नात को कि ये कब के फौत हो चुके हैं। और नबियों के जो बॉडी होती है ख़राब नहीं होती, पाउडर नहीं बनती उसकी, तो वैसे की वैसी बॉडी थी। तो ये गिर गए। उस वक्त जिन्नात पर बात खुली। अगर वो गायब जानते तो ज़िल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। लोग कहते हैं ना जिन्नात को गायब का इल्म होता है, उससे जिन्नात से बातें भी करते, गायब की बातें पूछते, सब गलत है, झूठ है ये। वो एक दो बातें चुरा के लाते, उसमें 100 झूठ मिला देते। जिन्नात खुद गायब का इल्म नहीं जानते। फिर आगे फरमाया, अहले सबा को दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं तरफ बाग अता किए गए। उनको बहुत नेमतें दी हुई थी। जो सबा फैमिली थी, कौम जो थी, उनको बहुत सारी अल्लाह ने नेमतें दे रखी थी। तो होना ये चाहता कि वो शुक्र करते। तो अल्लाह ने इतनी नेमतें उन्हें अता की, तो अल्लाह का दिया हुआ खाए और शुक्र बजा लाए, इसलिए अल्लाह ने दिया था। मगर उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर बन तोड़ सैलाब आया, डैम फट गया, सैलाब पूरा आ गया। उनके खूबसूरत बागों की जगह कड़वे कुसेले फल, झाव के दरख्त, जो झाव के से यूज़लेस दरख्त होते, वो और बेरियां उगाई। ये उनकी नाशुक्री की सज़ा थी। उन नाशुक्रों को हमने आबाद और पुरअमन इलाके अता किए थे, मगर उन्होंने इस नेमत की कदर न जानी, तो हमने उनको तितर बितर कर दिया, मुंतशिर कर दिया। शैतान का सबसे कामयाब हरबा यह है कि वो इंसान को आखिरत से गाफिल कर देता है। आखिरत से गफलत क्यों होती है? शैतान की वजह से होती है। कभी भी आखिरत से गाफिल ना हो। फिर रुकन नंबर 3 है, आया नंबर 22 से लेकर 30 तक, जिसमें अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शफात नहीं होगी, इसके बारे में आता है। ऐ पैगंबर, मुशरिकों से कह दे कि तुम्हारे बातिल माबूद आसमानों और ज़मीन में ज़र्रे बराबर चीज़ के मालिक नहीं। अल्लाह के यहाँ उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश करने की कोई मजाल नहीं। सोचो, आसमान और ज़मीन से तुम्हें कौन रिस्क देता है? क्या तुम्हारे माबूद दे रहे हैं? अगर तुम्हारा जवाब यह है कि अल्लाह रिस्क देता है, तो अल्लाह की बात न मानकर तुम हिदायत पर हो या हम हिदायत पर है? जो दे रहा है उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी का मानना चाहिए ना, उसी की बात माननी चाहिए। तुम अपने किए पर जवाबदेह होगे और हम अपने किए पर, तुम जो करोगे तुमसे पूछा जाएगा, हम जो करेंगे हमसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे और वही फैसला होगा। ज़रा वो हस्तियाँ तो दिखाओ जिनको अल्लाह के सिवा तुम शरीक लगा रखे हुए हैं। तुमने जिनको शरीक बनाया हुआ है उनको दिखाओ हमारे सामने, कौन सी वो हस्तियाँ हैं। याद रखो,
میں تو تمام انسانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو ان کو کہ میں تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر آیا ہوں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جب تمہارے وعدے کا وقت آ گیا تو یاد رکھو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ ہوگی، جب آنا ہے اسی وقت آئے گی۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 31 سے لے کے 36 تک، جس میں میدان حشر میں کافروں کا آپس میں مجادلہ ہوگا، جھگڑے چلیں گے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ آج کافر کہتے ہیں ہم نہ قرآن اور نہ کسی پہلی کتاب کو مانیں گے۔ وہ ایکچولی کسی کتاب کو نہیں مانتے کافر جو ہوتے، نہ پہلی کتابوں کو نہ قرآن کو۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، بلیم کرنے لگیں گے۔ کمزور جو ہوں گے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، لیکن تمہاری وجہ سے ہم کافر ہو گئے۔ تو بڑے کہیں گے، بڑے ہو سکتا ان کے بڑے نے ان کے باپ دادا وغیرہ، یا تو سردار وغیرہ، یا جن کو انہوں نے بڑا سمجھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑے کہیں گے ہمارا کیا قصور، تمہاری ذہنیت خود مجرمانہ تھی۔ پھر سب کی گردنوں میں طوق ڈال دیا جائے گا کہ ہلے ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا ہر پیغمبر کے ساتھ خوشحال لوگ بدسلوکی کرتے رہے، یعنی جو پیسے والے تھے، بہت امیر لوگ تھے، وہ ہمیشہ بدسلوکی کرتے رہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان کا زوم ہوتا تھا کہ ہم بڑے مال اور اولاد والے ہیں، حالانکہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہے، نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 37 سے لے کے 45 تک، جس میں باطل معبودوں کی طرف سے اظہار بیزاری کا اظہار کر دیں گے، جو بھی باطل معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھو کہ مال یا اولاد کی کثرت سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ جو لوگ سمجھتے کہ اولاد کام آئے گی یا مال کام آنے والے ہیں، تو اس سے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ ہاں، لیکن اولاد اور مال نیکی کے کاموں میں یوز کریں تو پھر وہ اس کا اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا قرب تو ایمان اور اچھے اعمال سے ملتا ہے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو آج کوشش کر رہے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو نیچا دکھایا جائے، تو وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہونے والے، یاد رکھیں۔ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو دیتا ہے، وہی دے گا۔ اگر خرچ بھی کرے یہ نہیں سمجھے کہ جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بدلے اور آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب یہ جو مشرک تھے، کچھ مشرک کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں وہی دیوی بنائے ہوئے تھے، اور نام بھی انہوں نے دیویوں کے عورتوں کے نام سے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان کو فرشتے سمجھتے تھے۔ تو وہ بیزاری دکھائیں گے، کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور ظالم عذاب جہنم کا مزہ چکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا مشرکین مکہ کبھی قرآن سنتے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے یہ ہمیں اس طرح سے باتیں بتا رہا ہے تاکہ ہم باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، اور کبھی قرآن کو جادو بتاتے، یعنی ایک بات پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں، 1000 بات بتاتے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں نا، تو جھوٹا انسان کبھی بھی ایک بات نہیں بولے گا، ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی،
اور آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ یہ جو مشرک تھے وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیغمبر آئے، اور ساتھ ساتھ کتاب بھی آئی ہے ان کے پاس، لیکن وہ ماننے تیار نہیں ہیں۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 46 سے لے کے 54 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اجر نہیں مانگتے اس کے بارے میں۔ اے پیغمبر، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر دماغ لڑاؤ اور سوچو، بھلا مجھ میں ایسی کون سی بات ہے، پاگل پن مجھ میں نظر آ رہا ہے تم کو؟ میں تو عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، پھر میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ اپنے مطلب کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ اعلان کر دیجئے حق آ چکا اور باطل نہیں چل سکتا اب۔ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور ویسے بھی جو بھی کچھ کرے گا کوئی، اس کا حساب اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اسی وحی کی وجہ سے ہوں، یہ جو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس پر عمل کر کے میں ہدایت پر ہوں جو مجھ پر آئی ہوئی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ظالم آخرت میں جب پکڑے جائیں گے تو فوراً ایمان لانے کی بات کریں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، جبکہ ایمان لانے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو دنیا میں جب تم تھے تب ایمان لاتے، عمل صالح کرتے، لیکن اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اس وقت ان کو ان کے پہلے ان جیسے لوگوں کی طرح ان کی تمنا سے محروم کر دیا جائے گا، جیسے ان کے پہلے جو لوگ تھے سیم ان کے مینٹالٹی کے تھے، تو وہ جو تمنا کرتے تھے ان سے محروم کیا گیا، تو ان کو بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ یہاں پر ہماری سورہ سبا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اب سورہ فاطر، سورہ فاطر 35 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 5 رکوع ہے اینڈ 45 آیات آتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور سورت کے شروعات میں ہی فاطر کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام فاطر ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ اعمال کی جو پوچھ تاچھ ہے اس سے پہلے ہی نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے سب کو کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو تم پہلے ہی بی اویئر، تم تیار ہو جاؤ، تم ہدایت پہ آ جاؤ، یہ سب وارننگ دی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں مختلف انداز سے خبردار کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح سے۔ پہلا ہے رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 to 7 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خالق تمہاری گرفت ضرور فرمائے گا۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، 2 3 اور 4 بازوؤں والے فرشتوں کو پیغام بھیجنے کے لیے مقرر کرنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں نا، کس کے 2 ہیں، کس کے 4 ہے، 3 ہیں، اور کسی کے بہت زیادہ بھی ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کے تو 700 پر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جیسے بنائے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے پیغام بھیجنے کے لیے بنایا ہے، کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو وحی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو پیغام بھیجنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، کتنا بھی کوئی جلس ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جلتا ہے وہ جلتا ہے اس لیے ہمارا رزق کم ہو رہا ہے، رزق کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اگر رحمت کا دروازہ کس کے لیے کھولنا چاہے نا تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، تقدیر پہ آپ بھروسہ رکھیں کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اگر وہ بند کر دے تو کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بند ہو رہا ہے تو ہائے ہائے کرنا نہیں ہے، بلکہ تقدیر میں تھا، ہم نے کوشش کی لیکن نہیں بنا، اس کا مطلب ہے ہمارے تقدیر میں یہ تھا۔
لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے سوا کون خالق ہے؟ کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اب دیکھیں، پہلے رسولوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ارے بڑے بڑے رسولوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہوا تو کیا نئی بات ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی اور شیطان دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، اور شیطان بھی ہمارے اندر دھوکے ڈالتے رہتا ہے۔ کوئی چیز ایسی بتاتا ہے جو شر کی رہتی ہے لیکن اس کو خیر کر کے بتاتا ہے، وہ تو تمہیں دوزخ تک پہنچا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے پرامس کیا ہوا ہے نا، تو دن رات محنت کر رہا ہے کسی طرح میں ان کو کھینچ کے سب کو لے کے جاؤں، جبکہ کافروں کا انجام برا ہے، ایمان والے مغفرت اور بڑے اجر کے حقدار ہیں۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 8 سے لے کے 14 تک، جس میں اللہ کے وحی کے ماننے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حق کے منکروں کو اپنے برے کام خوشنما دکھائی دے رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے جو وہ برے کام کرے وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح اور خوبصورت نظر آتے وہ کام۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہم کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی رشتہ دار یا دوست وغیرہ صحیح راہ پہ آئے، کتنی بار کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے۔ یاد رکھیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی کا اللہ پہ چھوڑ دیں، اور دعا بھی کریں ساتھ ساتھ۔ آپ خواہ مخواہ ان کے غم میں نہ گھلیں۔ ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب خود ہمارے کلوز رشتہ دار صحیح راستے پہ نہیں آتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ہم ان کے غم میں نہ رہیں، ہم اپنا کام کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا، دیکھتے نہیں بادل برستے ہیں تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تم کو شک ہے نا قیامت کیسی ہوگی، کیسے ہم پھر سے زندہ ہوں گے؟ اس زمین کو ہی دیکھو کہ وہ مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوتا ہے مئی مہینے میں، کیا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، کیا ہوتا ہے پوری ڈرائی ڈرافٹ، اور پھر اس کے بعد جب بارش لگتی ہے گرینری ہی گرینری، زندگی آ گئی وہاں پر۔ تم یہ ہمیشہ ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہو، تو مردہ زمین اگر زندہ ہو سکتی ہے تو تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح مردوں کو بھی جی اٹھنا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس دنیا میں، اس کو ہی دیکھیں۔ پھر آگے فرمایا، جو لوگ عزت چاہتے ہیں تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، جو ایمان اور ان نیک اعمال کرنے کی بدولت ان کو ملے گی۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں، ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی۔ رہے حق کے خلاف سازشیں کرنے والے، سو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے وجود بخشا۔ تمہاری بیوی کا جو حمل ٹھہرتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ صرف انسان کی بات نہیں، جانور تک، جانور ہی نہیں، پرند چرند جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اگر حاملہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور عمر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا بھی لکھا ہوا ہے، کس کی عمر زیادہ ہوگی اور کس کی کم ہوگی۔ پھر اس کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ 2 دریا ہیں، ایک کا پانی میٹھا خوشگوار ہے، دوسرے کا کھاری یعنی سالٹی اور کڑوا ہے، لیکن کبھی دونوں مکس ہوتے ہیں، جب دیکھیں یہاں پر مل جاتے ہیں وہاں مکس نہیں ہوتے، پانی ان کے بیچ میں برزخ ہوتی ہے، آڑ ہوتی ہے اس کے بیچ میں۔ پھر ان سے تم تازہ گوشت یعنی مچھلی وغیرہ کھاتے ہو،
اور ہیرے موتی حاصل کرتے ہو، زیور بناتے ہو۔ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سورج چاند اس نے کام پر لگا دیے۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک اس حکم سے کام پر لگی ہیں۔ اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ کبھی دیکھیں کھجور ابھی آج کل کھا رہے ہوں گے افطاری کے وقت خاص طر سے، تو اس پہ کبھی غور کرے، اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، بیج جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک دم پتلی سی ایک جھلی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، کتنا پتلا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ بنا نہیں سکتے، اس کے بھی وہ مالک نہیں جس کی اللہ کے سوا وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن لے تو تمہیں کوئی جواب نہ دیں، تو کس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر آگے رکو نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 15 سے لے کے 26 تک، جس میں خیر و شر برابر نہیں یہ بتایا گیا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، سب یہاں سے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق بسا دے، یہ بھی اس کے اختیار میں۔ اس کے لیے ایسا کرنا کچھ دشوار نہیں، مشکل نہیں ہے یہ چیز۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات وہی قبول کریں گے جو رب سے ڈریں گے، اور جو ڈرے گا فائدہ اسی کا ہوگا۔ دیکھو، اندھا اور دیکھنے والا، تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندے اور مردے برابر نہیں۔ جو نہ سننا چاہے آپ انہیں کسی طرح سنائیں گے کیا؟ کبھی نہیں سنا سکتے۔ جو سننا ہی نہیں چاہتے تو تم کیا سنا سکتے انہیں؟ ان کو نہیں سنا سکتے تم۔ آپ تو نیکی پر بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے اور برائی کے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی برا ہوا۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 27 سے لے کے 37 تک، جس میں نیکوکاروں کے درجات اور کافروں کا حال بتایا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ آسمان سے بارش برسی، پھر زمین سے رنگ برنگ پھل نکل آئے۔ پھل بھی دیکھیں الگ الگ کلرز کے ہوتے ہیں، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی الگ ہوتی ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ پھر پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے، کوئی بلیک کلر کا ہے، کالے کلر کا، کوئی ریڈ کلر کا ہے۔ آپ دیکھیں ایون پہاڑوں میں بھی ورائٹی، اور انسانوں، جانوروں اور مویشیوں میں بھی الگ الگ رنگ دیکھ سکتے ہو۔ انسان کے بھی کلر کیسے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، الگ الگ۔ ایون جانوروں میں آپ دیکھیں، فار ایگزامپل گائے، گائے میں بھی، گائے اور پھر بیل دیکھیں، یعنی ڈفرینس دیکھیں، کلر میں ڈفرینس، اور ان کے اندر ہی ان کی جو ڈیزائن بھی ہوتی ہے وہ بھی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو کلر بھی ڈفرینٹ اللہ نے ہر چیز میں رکھے ہوئے، رنگ برنگی، ورنہ ایک جیسا سب دکھتا ہے تو کس طرح وہ مزہ بھی نہیں آتا دیکھنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی خسارے کا کوئی سوال نہیں، وہ مزید فضل کے بھی مستحق ہے، اللہ ان کو اور بھی کچھ دے گا۔ یہ جو بزنس کر رہے ہیں یہ بہت بینیفیشل بزنس ہے جن لوگوں میں یہ صفات آتی ہیں۔
آگے فرمایا ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے اور اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ ان میں سے بعض اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض میانہ روی رکھتے ہیں، یعنی اتنا کچھ زیادہ کرتے نہیں، بس نماز قرآن پڑھنا ہے زیادہ کچھ نہیں، تھوڑا بہت نہیں یہاں وہاں کر لیے۔ اور بعض جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، بہت زیادہ نیکی کرنے والے، یعنی 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی نیک لوگ بھی۔ ایک تو دین کا کام کرتے لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں، ایک ہے دوسرے طرح کے ہیں جو گناہ تو نہیں کر رہے لیکن جو کرنا ہے جتنا بتایا گیا ہے بس فرائض اپنے ادا کرے اتنا ہی، لیکن تیسرے طرح کے جو لوگ ہیں وہ نیکی میں سبقت لے جانے والے، آگے سے آگے بڑھنے والے، تو ہمیں اس کیٹیگری میں آنا ہے انشاءاللہ۔ یہی جنت کے وارث ہوں گے، وہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ان سے رنج و غم دور کر دیا، کیونکہ دنیا میں کتنے بھی ہم خوش رہے کہیں نہ کہیں غم لگے ہوئے ہوتے، کتنا بھی انسان کہے کہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسی بات ہوتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غم لگے ہوئے ہوتے، لیکن اس زندگی میں کوئی غم نہیں، وہاں ہمیشگی رہے گی، اس مقام میں اترنا ہے۔ رہے کافر تو وہ جہنم میں ہوں گے، نہ ان پر موت آئے گی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، موت مانگیں گے تو بھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ عذاب ختم ہوگا، وہ چیخ چیخ کر دنیا میں واپس جانے اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے، چیخ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے کہ پلیز ہم کو بھیج دینا واپس، ہم دیکھیں اب بھی جا کے دیکھیں کیسے اعمال کر کے آتے ہیں، لیکن اب تو جزا و سزا کا وقت ہے، رپورٹ کارڈ دے دیا گیا، رزلٹ آ گیا سامنے، اب کوئی واپسی نہیں۔ پھر سورہ فاتر کا لاسٹ رکو ہے، رکو نمبر 5 آیا نمبر 38 سے لے کے 45 تک، جس میں زمین کی خلافت اور کافروں کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا ہے، یعنی خلیفہ پہ خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہوگا، وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے؟ ایک چیز بنایا ہے تو بتا دیں کون سی چیز بنائی ہوئی ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں کچھ ان کا حصہ ہے؟ انہوں نے کچھ حصہ ڈالا ہوا ہے، شریک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ شریک ہے تو بتائیں کس میں شرکت کی ہوئی ہے؟ کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے، پروف ہے کہ کیوں وہ لوگ شرک کر رہے ہیں؟ جبکہ زمین اور آسمان اللہ نے تھام رکھے ہیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے نا تو کیا کوئی اس کو تھامنے والا ہے؟ کوئی نہیں تھام سکتا۔ اور ویسے بھی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ سب ہلنے والے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ جو ابھی مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ کافر بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، اور کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ پہلے تو یہ بولتے تھے کہ اگر ڈرانے والا آیا تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ آپ کے خلاف بری بری چالیں چلنے لگے، کہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے ڈرانے والا، وہ جو ہم بولتے تھے وہ نہیں ہے، ہاں؟ تو یہ پھر بالکل پلٹی کھا گئے۔ یاد رکھو بری چالیں چلنے والے اپنی سازشوں کا خود ہی شکار بننے والے ہیں۔ اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا، یہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ ان کو پہلوں کے انجام دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ یہ جو قریش کہہ رہے ہیں نا، جو باتیں کر رہے ہیں، قریش سے بھی طاقتور لوگ پہلے والے تھے، جیسے عاد، سمود، ان سے زیادہ کئی طاقتور تھے، مال میں بھی تھے اور فزیکلی بھی تھے۔
یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ یہ 10ویں حصے میں بھی نہیں آتے یہ لوگ جو بول رہے ہو. اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی نہ ٹھہر سکے وہ لوگ. اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدعمالیوں پر انہیں فوراً ہی پکڑ لیتا تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا. کتنے ہم گناہ کرتے. اگر ہر بات اللہ پکڑنے لگے تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکے. لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے. یہ ڈھیل ہے، مہلت ہے، اور وقت آنے پر فیصلہ کرتا ہے وہ. یہاں پر ہماری سورہ فاتر کمپلیٹ ہوگی الحمدللہ. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے. رکو نمبر 5 اور آیات اس کے 83 آتے ہیں. یاسین ایک حروف مقطعات میں سے آتا ہے، جیسے الف لام میم یاسین. اور سورت کی جو شروعات ہے وہ یاسین سے ہو رہی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے. ایک بات میں مارک کراتی ہوں یہاں پر. ہمارے یہاں سورہ یاسین کے معاملے میں بہت ساری جو حدیثیں گھڑی ہوئی ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے اس کی فضیلت کے بارے میں. جتنی بھی حدیثیں آپ سنتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ جب کوئی مر رہا ہے تو اس کے اوپر بخشو، یہ ساری چیزیں من گھڑت چیزیں ہیں. کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت ایسی کوئی بتائی گئی نہیں ہے. ہاں، لیکن پورا قرآن شفا ہے. کچھ لوگوں نے سورہ یاسین کو لے کے اس کو کہا کہ یہ پڑھے، اتنی بار پڑھے شفا ہوگی. ایسی کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے مضامین کا جو خلاصہ ہے اس میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا گیا ہے اس میں، اور توحید الہی کا بیان ہے، اور عقیدہ آخرت کی تاکید اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. چلے شروع کرتے ہیں. رکو نمبر 1 ہے آیا نمبر 1 سے لے کے 12 تک، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور منکروں کے انجام کے بارے میں آتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی قسم آپ سچے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب جو قریش تھے ان کے پاس کوئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے تھے. جو بھی برا کریں گا ان کے لیے ڈراوا. لیکن ہٹ دھرم لوگوں کی گردنوں میں توق ہیں، ان کے سر نیچے نہیں ہوتے، سننے تیار نہیں، سر اوپر کے اوپر کرے ہوئے. ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے. آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر تیار ہوگا، وہی سننے تیار ہوگا جس کو نصیحت حاصل کرنی ہے، اور رب سے ڈرنے والا ہوگا. منکرین حق زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے. اس وقت انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب سامنے آنے والا ہے. پھر پارہ نمبر 22 کا لاسٹ رکو آتا ہے. رکو نمبر 2 ہے لیکن اس کا کنٹینیوشن 23ویں پارے میں آئے گا. اس میں آیا نمبر 13 سے لے کے 32 تک، جس میں انبیاء کی آمد کے بارے میں ہے اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں. ان کو بستی والوں کا قصہ سنائیں جبکہ ان کے پاس 2 رسول آئے تھے. ایک بستی تھی جس میں 2 رسول ایک ساتھ بھیجے گئے تھے. اتنے ہٹ دھرم ہوں گے نا، سننے تیار نہیں ہوں گے. ان کی بات نہ مانی گئی، وہ دونوں کی بھی بات نہیں مانے، وہ دونوں رسول آنے کے بعد بھی. تو ہم نے تیسرا رسول بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. یعنی 3 رسول ایک بستی میں آئے. قوم نے کہا تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو. اگر تم باز نہ آئے تو تم کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا. پھر اتنے میں ایک شہر سے ایک دوسرے کنارے سے شخص دوڑتا آیا. یعنی وہ اس شہر کا نہیں تھا بلکہ آزو بازو میں کہیں اور شہر سے ایک شخص آیا دوڑتا دوڑتا، ایمان والا، اور کہنے لگا
لوگوں رسولوں کی بات مانو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، ان کو کچھ نہیں تمہارے پاس سے اجر چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 22واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔